بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بندہ من ترک شیئا للہ، جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے تو عوض خیرا منہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہترین عطا کرتے ہیں، بہتر عطا کرتے ہیں، اچھا عطا کرتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زبردست حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث میں سے ہے، ان حدیثوں میں سے ہے جن کے بارے میں امام احمد، امام الشافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 حدیثیں ایسی ہیں جو پورا اسلام اس کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ 3 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے، چلے میں بیان کرتا ہوں۔ ایک انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار، اس کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کتنا بھی اچھا عمل کرے، نیت خراب ہے تو وہ عمل بھی خراب ہے۔ نیت اگر آپ کی ہے کہ اللہ کی رضا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا دے گا۔ نیت یہ ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں تو لوگ خوش ہوں گے، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ثلث ہے، یہ ثلث اسلام ہے۔ دوسرا اسلام، دوسرا ثلث یعنی دوسرا 1/3 حصہ اسلام کا، وہ اس حدیث میں ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین اسلام میں کوئی نیا کام کیا دین سمجھ کے، جو ہم نے نہیں بتایا، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے وہ کرتا ہے، فہو رد ای فہو مردود، وہ مردود ہے، کام مردود ہے، کرنے والا بھی مردود، وہ کام بھی مردود، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو کچھ آج کوئی میلاد منا رہا ہے، کوئی جناب تیجا منا رہا ہے، کوئی برسی منا رہا ہے، کوئی 40واں منا رہا ہے، کوئی اذان سے پہلے کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اذان کے بعد کچھ کہہ رہا ہے جو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کے یہ بہت سارے کام جو آج ہمارے ہاں رائج ہو چکے ہیں، جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، بدعت ہے۔ تیسری حدیث یعنی 1/3، پھر 1/3، پھر تیسرا 1/3، تیسرا تہائی، وہ یہ حدیث ہے، ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے دین اسلام میں، حرام بھی واضح ہے۔ زبردست حدیث ہے یہ۔ وبینہما مشتبہات، اور ان حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، بڑے بڑے علماء کو معلوم ہوتا ہے، عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ حلال ہے کہ حرام۔ شک والی چیز آ گئی، شک ہو تو اس کو کیا کرنا، آگے سنیں۔ لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو اب آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فمن اتقى الشبہات، جو شبہ والی چیز سے بچ گیا، شبہ آ گیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس میں شبہ پیدا ہو گیا، وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا اس کو، میں نہیں یہ کام کرتا۔ تو آپ فرماتے ہیں جو شبہ والی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس سے بچتا ہے، استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنے دین کو بچا لیتا ہے، اپنی عزت کو بھی بچا لیتا ہے۔ شبہ والی چیز کو چھوڑ دیجئے۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہ والی چیز میں واقع ہو جاتا ہے، اس کو کرتا ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، وقع فی الحرام، کائنات کا امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی حرام میں واقع ہو گیا۔ ایسا آدمی جو شبہ والی چیزیں کرتا ہے وہ حرام میں واقع ہو گیا۔ کالراعی یرعی حول الحمی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک چرواہا ہے نا، چرواہا بکریوں کو چراتا ہے، ان کو چرنے چگنے کے لیے لے جاتا ہے، حول الحمی، چراگاہ کے ارد گرد۔ مثلا وہ اپنی بکریاں لے کے گیا ہے، لیکن ایک
جاگیردار ہیں، اس کی چراگاہ ہے، اس نے بنائی ہوئی ہے چراگاہ، اور کوئی آر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہاں پر اس کے جو گھاس یا جو اور پودے اگ رہے ہیں. اب یہ بکری والا اپنی بکری کو اس کے قریب قریب ان کو چڑھنے چگنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. تو اب بتائیے بکریاں ہیں، ان کو تو نہیں معلوم نا یہ کس کی کھیتی ہے، یہ کس کی کھیتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں، دیکھیے کتنی دقیق آپ مثال دے رہے ہیں. کالراعی یرعی حول الحما یوشک ان یرتع فیہ، قریب ہے کہ اس کی بکریاں اس کھیت میں بھی چلے جائیں، اس چراگاہ میں بھی چلے جائیں جو دوسرے کی ہے، اور اس سے کھا پی لیں، اس سے چر چگ لیں. پھر آپ فرماتے ہیں الا وان لکل ملک حما، یاد رکھو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، کیونکہ اکثر بادشاہ لوگ اپنے لیے جانور پالتے ہیں اور ان کی چراگاہ ہوتی ہے، اس میں ان کے جانور چرتے چگتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے. الا وان حما اللہ محارمہ، اور اللہ کی جو چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیز ہے، اس کی حرام کردہ چیز ہے، اس کے قریب مت جاؤ. اس کے قریب جاؤ گے تو ممکن ہے کہ تم اس میں واقع ہو جاؤ گے. ایسے دوست مت اپناؤ جو ڈرنک کرتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں، جو چرس پیتے ہیں، جو زنا اور بدکاری کرتے ہیں. ممکن ہے آپ ان کے ساتھ پھر اس کام میں واقع ہو جاؤ گے. ولا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا کہ ولا تفعلوا الزنا ولا تزنوا، یہ نہیں کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کا قرب بھی حاصل مت کرو. ایسے ویب سائٹس مت دیکھو، ایسے کلپ مت دیکھو جس میں گندی چیزیں ہیں، ایسی جگہ مت جاؤ، ایسے دوست مت بناؤ. تو ممکن ہے کہ آپ اس میں واقع ہو جاؤ گے. کتنی دقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی بھائیو. اسی لیے برے دوستوں سے بچیے، ایسے کام جو آپ کو برائی کی طرف لے جائے اس سے بھی بچیے، ایسی جگہوں سے بچیے، ایسے ماحول سے بچیے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی.